أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون بحدود الله وبشر المؤمنين. صلوات پڑھ لیں. تعریفیں اس خدا کے لیے جسے تپتی ہوئی زمین کربلا سے ان اصحاب حسین نے سجدہ کیا جنہیں زمانے کا حسین سلام کہتا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی محبت نے سجدہ گزاروں کو سجدے کا ذائقہ عطا کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم ان شاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔ اما بعد، شکر خدائے شہیدان کربلا کہ اس نے عزت عطا فرمائی برائے ذکر شہیدان کربلا۔ حسن انتخاب خدا ہے کہ ہم جیسوں کا نام بھی شامل ذکر شہدائے کربلا ہے۔ اس معنی میں ہی صحیح، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ خدا معلوم کون کس کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، معافی ضمیر تو خدا بہتر جانتا ہے، ہم تو الفاظ کے ذریعے کسی کے عقیدے کی خبر رکھتے ہیں۔ تو خدا کا بڑا احسان ہے کہ جعفریوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے طریقہ سکھایا۔ اٹھتے بیٹھتے کہیے، نہ کہ صرف زیارت وارثہ میں کہیے، فرش عزا پر آ کر کہیے، اپنے آفس میں جاب کے ذمہ داری کے ساتھ کہیے، علم حاصل کرتے ہوئے کہیے، عمل کی دعا مانگتے ہوئے کہیے۔ کوئی ایسا زمانہ نہ ہو جب یہ دعا زبان پر نہ رہے۔ جب کبھی خواہشات دنیا دل میں سر اٹھانے لگیں تو ان کو بتائیے کہ آپ نے کسی اور کے ساتھ ہونے کی تمنا نہیں کرنی ہے، آپ نے تو ان کے ساتھ ہونا ہے کہ جو اتنے پاکیزہ ہیں کہ جس زمین میں دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاکیزہ ہو گئی ہے۔ ان کی صفات کیا ہیں، ان کے اوصاف، ان کی سیرت و کردار، ان کے ناموں کے اعتبار سے پیغامات، گرچہ مجھ جیسے طالب علم کی جسارت یہ نہیں ہو سکتی کہ میں شہدائے کربلا کی عظمت کو کما حق بیان کر سکوں، البتہ اپنے ثواب میں اضافے کے لیے اور آپ کے معرفت میں اپنی معرفت کو ملاتے ہوئے امام سے قریب ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ نہ تو دعوی علم رکھتا ہوں اور نہ بلندی عمل کی بات کر سکتا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کر کے حضرت جون کے چہرے کی رونق لے کر، حضرت انس بن حرس کاہلی کی ضعیفی کا سہارا لے کر، حبیب ابن مظاہر الاسدی کے ریشے مبارک کے خضاب کا تقدس لے کر، مسلم ابن اوسجا کی جھکی ہوئی کمر کا سہارا لے کر اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے توسل کرنا چاہتا ہوں۔ ترنامِ کلام میں 2 آیتوں کی تلاوت اور اس سے پہلے عنوان آپ کی خدمت میں اناؤنس ہو چکا ہے، اصحاب حسینی از کوفہ تا کربلا۔ بڑا مشکل سا عنوان، خاص کوفے کے حوالے سے، اور حسن اتفاق کہ کوفے سے کربلا تک کا سفر، یہی وہ سفر اس کا آج نام بدل دیا گیا۔ اب یہ سفر نجف سے کربلا تک ہے، لیکن زمانہ سرکار سید الشہداء میں کوفے سے کربلا تک کا سفر کون امام کے ہم سفر رہے اور کون امام کے ہم سفر نہ رہ سکے، ان کا تذکرہ کیا کرنا، جو رہ سکے انہیں سمجھ لی تو بڑی بات ہے۔ البتہ کچھ تاریخ کوفے کی ہوگی بیان، کچھ تاریخ کربلا بیان ہوگی اگر وقت مل سکا، اور اگر نہ مل سکا تو اتنا تو بیان کروں گا کہ کوفہ عظمتوں کا نشان، کربلا شہادتوں کا نشان۔ کوفہ
اسلام کا قلعہ، کربلا ایمان کا قلعہ، کوفہ دار الہجرہ اور کربلا دار الشہادہ، اور ان دونوں کا سفر معرفت مکمل کرنا ہے۔ اور سرنامہ کلام کی آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں، یہ دو آیتیں ذرا طولانی سی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ روز روز ترجمہ ریپیٹ نہ کروں، تو آپ سے التماس ہے کہ جب تک یہ اشرح ہوتا رہے تب تک آپ ان دونوں آیتوں کی تفسیر اپنے اپنے اعتبار سے پڑھتے رہیے گا، تاکہ میری بات جب آپ تک پہنچے تو ہم دونوں طالب علم میں شمار کیے جائیں۔ سورہ مبارکہ توبہ اور توبہ کی دو آیتیں، آیت کا نشان 111 اور 112۔ اتفاق ہے کہ آج 11 محرم الحرام بھی، اور محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ بھی، تو 1 اور 11 اب یاد رہے گا۔ آیت نمبر 111 میں پیغام کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا۔ کیا خرید لیا؟ کس سے خرید لیا اور کس کے بدلے میں خرید لیا؟ من المؤمنین، مومنین سے خریدا۔ کیا خریدا؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو، ان کے اموال کو۔ کس کے بدلے میں خریدا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت ان کی ملکیت میں قرار دی تھی۔ یہ مومنین کون ہیں؟ شارجہ والے ہیں کہ دبئی والے؟ شارجہ والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قبلہ آیت میں لفظ شارجہ نہیں ہے، کیا کروں؟ آیت میں لفظ دبئی بھی نہیں ہے، نہ حجاز ہے، نہ عراق، نہ مکہ، نہ مدینہ، نہ کوفہ، نہ کربلا۔ آیت کا مزاج ایسا ہے کہ پیغام دیتی ہے صفات بتا بتا کر، اب خود ڈھونڈ لو کہ تم ان میں شامل ہو کہ نہیں ہو۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، راہ خدا میں میدان شہادت میں آنے والے۔ فیقتلون ویقتلون، راہ خدا میں دشمن خدا کے مقابل پر جہاد کرنے والے، اور پھر اس جہاد کے نتیجے میں شہید ہو جانے والے۔ میں نے ہر ترجمے کو بڑا سنبھل کے مکمل کیا ہے، جان بوجھ کر، الفاظ کے اصل ترجمے سے ہٹتے ہوئے۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، خدا کا یہ وعدہ ان مومنین سے، ان کی جان اور مال کو اس نے خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ وعدہ خدا نے کہاں لکھ دیا ہے؟ کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے؟ بغیر لکھے ہوئے کسی وعدے کی اور کسی معاہدے کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 40 برس جناب داؤد کو دیے تو خدا نے لکھوا لیا، اور جب جناب آدم کی موت کا وقت آیا تو آپ نے ملک الموت سے سوال کیا کہ ابھی 40 سال باقی ہیں، ابھی کیوں آ گئے؟ تو وہ لکھی ہوئی تحریر کام آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خدا 40 سال دینے میں بخل کرتا تھا۔ جو خدا 2000 سال تک حضرت آدم کو وہاں رکھے، اس کے لیے 40 سال کی کیا حیثیت تھی؟
بتانا مقصد یہ تھا کہ اے آدمیو، تمہارے باوا بھی شاید بھول رہے تھے، تو تم کہیں نہ بھول جانا، اس لیے اپنے معاہدے کو لکھ لیا کرو۔ یا جملہ سن لیجئے، یہ تو بات تھی آدم کی، اور آدم کے مقابلے پہ شیطان، تو موسیٰ کے مقابلے فرعون ہے، اور فرعون سے بھی لکھوایا گیا، اور لکھوا کے فرعون کی مہر اور دستخط اس سزا کے عنوان پر جو فرشتے پروردگار نے شکل بشر میں آ کے اس سے پوچھا کہ اے فرعون، اگر تیرا کوئی غلام ہو اور ایسا غلام جس پر تو انعام کرے اور وہ تیری حکم کی معصیت کرے، مخالفت کرے، تو انعام بڑھاتا جائے اور وہ معصیت کرتا جائے، تو فرعون بتا کہ ایسے غلام کے ساتھ مالک کیا سزا اختیار کرے۔ فرعون نے کہا اگر میرا بس چلے تو ایسے غلام کو پانی میں ڈبو کے مار دوں۔ کیا لکھ دے اسے؟ قبلہ دونوں باتیں ہیں، آدم کا تذکرہ ہو تب بھی لکھنے کی بات ہے، اور تذکرہ اس کا ہو جو منکر صفات آدم ہے، شکل آدمی میں خدائی کا دعوے دار ہے، اس سے بھی لکھوا لیا گیا۔ اب جب ڈوبنے لگا دریائے نیل کے اندر تو کہتا تھا ایسا چال باز انسان کہ پروردگار تو جانتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سب کچھ ہے، بچا لے مجھے۔ خدا نے فرشتے کو بھیجا اسی تحریر کے ساتھ کہ دیکھ تیرا ہی لکھا ہوا فیصلہ ہے کہ ایسے غلام کو ڈبو کے مار دینا چاہیے۔ تو تحریر کی بات، قرآن ایک کتاب، توریت ایک کتاب، انجیل ایک کتاب، 4 کتابوں میں 3 کتابوں کا حوالہ۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو مومنین سے ایگریمنٹ اللہ نے کیا ہے کہ ان کی جان اور مال خرید کر جنت کو ان کی قیمت قرار دیا، اس کا ایگریمنٹ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہ 3 کتابوں کے اندر ہے، توریت میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں۔ تو کتابیں تو 4 ہیں، کیا 4تھی کتاب میں خدا نے نہیں چاہ کے لکھے؟ وہ 3 کتاب میں کتنی حسین ہیں جن میں لکھا گیا، 4تھی کتاب نہیں۔ علماء کہتے کتاب توریت، انجیل اور قرآن کے قاریان ابھی تک ہیں، کتاب زبور کے قاریان باقی نہ رہے، تو کوئی ایسے اخبار کا حوالہ کیا دیا جائے جس کے پڑھنے والے ہی نہ ہوں؟ قبلہ ہم تو طالب علم ہیں، مگر جو خطیب ہوا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس کا اشتہار دو بڑے بڑے اخبارات کے اندر۔ خیر اب تو اخبارات نہ رہے، اب تو سوشل میڈیا کے فلائر رہ گئے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ صرف نام کافی ہوتا تھا، اب تصویر بھی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ میں کیا بیان کروں؟ مجھ سے پوچھ گئے کہ صاحب آپ کی تصویر کہاں پر ہے؟ میں نے کہا میرا نام لوگ جانتے ہیں، تصویر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نہیں مانتے لوگ، آپ دیتے ہیں اٹھا کے۔ خیر کہا جی جتنے بڑے بڑے لگائیں گے پوسٹرز اتنا ہی بڑا نام ہوگا۔ خدا کہتا ہے ہم نے بھی ایسا ہی کیا ہے، 3 بڑے اخبارات میں اشتہار دے دیا ہے، اور 3 بڑے اخبارات کا نام بھی دے دیا، کتاب توریت، انجیل اور قرآن۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اب کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کی وفا کرتا ہو؟
اللہ اکبر. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس تمہیں چاہیے خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے یہ تجارت کی اس کی وجہ سے. اللہ اکبر. اتنا بلند کیا خدا نے اہل ایمان کو کہ خدا مومنین سے تجارت کر رہا ہے. اور تجارت بھی عجیب ہے، خدا بیچ نہیں رہا، خرید رہا ہے. خدا کا خریدنا خدا کے عاجزی کی دلیل نہیں ہے. خدا خرید کر بھی قادر ہے اور ہم بیچ کر بھی عاجز ہیں. بس یہ خیال رہے کہ کسی جملے سے ذہن کہیں اور نہ نکل جائے. وَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایعتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ. اور وہ بڑی عظیم کامیابی ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ التائبون، آیت نمبر 112. توبہ گزار ہیں. العابدون، اور خالی توبہ نہیں کرتے بلکہ عبادت بھی کرتے. الحامدون، خالی عابد نہیں ہیں بلکہ حامد بھی ہیں، حمد خدا بھی کرتے. السائحون، سائحون کے دو معنی لیے گئے، ایک روزہ ایک اعتکاف. یہ خدا کے گھر میں آ کے قیام کرتے ہیں اور خدا کے لیے دن بھر روزے کی حالت میں رہتے ہیں. الراکعون، یہ رکوع بھی کرتے. الساجدون، یہ سجدہ بھی کرتے. اللہ اکبر. ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا ان مومنین کی ایک ایک نقل و حرکت کی تعریف کر رہا ہے. ورنہ ایک بات کافی تھی کہ بس یہ ہمارے خالص بندے ہیں، کیا ضرورت تھی کھول کھول کے بتانے کی. ابے جو رکوع کرتا ہوگا وہ سجدہ بھی تو کرے گا. الگ الگ کہنے کی کیا حاجت ہے؟ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا کو ان کا رکوع اتنا پسند ہے کہ سجدے سے پہلے ہی ان کے رکوع میں انہیں معراج بخش دی ہے. اللہم صلی علی محمد. ورنہ رکوع اور سجدے کو الگ الگ بیان کیسے ہو سکتا؟ کوئی ایسی نماز ہے جس میں رکوع ہوتا اور سجدہ نہ ہوتا؟ ایسی نماز تو ہے اس میں رکوع سجدہ دونوں نہیں ہیں. ایسی نماز کوئی نہیں ہے جس میں رکوع تو ہو سجدہ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں خدا بتانا چاہتا ہے ان کا رکوع بھی ایسا ہے کہ دنیا والوں کو چاہیے کہ ان کے رکوع کے ساتھ رکوع کیا کریں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. الساجدون، وہ سجدہ گزار بھی. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، وہ اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں. قبلہ اچھائی کا حکم وہی دے گا جو اچھائی کو جانتا ہوگا. جو اچھائی کو جانتا ہی نہ ہو، کچھ لوگوں کو یہ خام خیالی ہے کہ وہ اچھائی کو جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں صفائی کو جانتے ہیں، اچھائی کو نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اچھائی اور ہے، صفائی اور ہے. النظافت من الایمان، نظافت ایمان کا حصہ ہے، یا صفائی آدھا ایمان ہے. عجیب بات ہے، آدھا ایمان لے کے سمجھتے ہیں کہ معروف کی باتیں بیان کر سکیں گے. ارے آدھا ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے جنہیں کل ایمان کی محبت نصیب ہو جائے.
الآمرون بالمعروف. ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور کبھی وقت ملا کرے تو زیارت آل یاسین پڑھا کریں. مجھے معاف کیجئے، وقت ملا کرے نہیں، وقت نکالا کریں. اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں وقت آپ کے ہاتھ میں رہے، آپ امام وقت کے ہاتھ میں رہیں. تو چاہتا ہے کہ وقت اس کے ہاتھ میں رہے، وہ خود اپنے آپ کو امام وقت کے حوالے کرے. فالمعروف ما امرتم بہ، زیارت آل یاسین کا جملہ ہے. بس معروف وہ ہے جس کا آپ حکم کر دیں، جس بات کو آپ کہہ دیں کرو معروف ہے، چاہے وہ نماز ہو یا نہ ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو یا نہ ہو. بہت غور کیجئے گا. اس نے سمجھا نماز معروف ہے، روزہ معروف ہے، حج معروف ہے، زکوٰۃ معروف ہے، جہاد معروف ہے. اس نے کہیں اجتماع تو نہیں کر لیا، اس لیے کہ اصلاً معروف نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے. اصلاً معروف امر محمد و آل محمد ہے. اگر آل محمد کہہ دیں کہ نماز معروف تو نماز معروف، آل محمد کہیں کہ روزہ معروف، روزہ معروف. ورنہ قبلہ فاقہ، ورنہ ایکسرسائز تو سب کر لیتے. بھوکا رہنے میں کیا مشکل ہے، اور ڈونیشن دینے میں کیا پرابلم ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے، ڈونیشن ہے. نماز نہیں ہے، ایکسرسائز ہے. روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سلم بنانا ہے. اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں، چکر ہے. کیوں؟ فالمعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ. اور منکر وہ جس سے آپ روک دیں. اللہ اکبر. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے آل محمد کے در سے وابستگی عطا فرمائی. اب خود سے کسی بات کو منکر مت کہنا. ہفتے کے دن سویم کرنا منکر، پیر کے دن چہلم کرنا منکر، سامنے سے راستہ کاٹ دے اگر چھوٹا سا حیوان. ارے قبلہ یہ تو خالی ہررا ہے، اگر اس کے والد محترم بھی ہوں تو ہم تو علی والے ہیں. راستہ صلوات پڑھے محمد. یہ سارے توہمات نکال دے ذہن سے. منکر کیا ہے؟ اس سے آپ روک دیں. تو اب غور کیجئے گا، معروف اور منکر کے لیے دیکھتے جاؤ آل محمد کو. جو کہتے جائیں اسے معروف کہو، جس سے روکتے جائیں اسے منکر کہو. بس الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. آخری کی صفت یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے. کیوں قبلہ؟ اللہ خود اپنی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ کے حدود کی حفاظت یہ کرتے. جی اب پتہ چلا حافظ قرآن اور ہیں، حافظ حدود خدا اور ہیں. تو اب پہلے تلاش کر لو حدود خدا کیا ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ حافظ کیا ہے. اور آخری جملہ ترجمہ مکمل ہو رہا ہے، بشر المؤمنین.
ان دو آیتوں کا کمال یہ شروع ہوتی ہیں مومن کے پیغام سے اور مکمل ہوتی ہیں مومن کی بشارت پر. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے کس کو؟ ایمان لانے والوں کو. آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112 سورہ توبہ. آئیے آج آپ کی خدمت مقدس میں اصحاب حسینی میں اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. ان کا نام صحابی رسول میں شامل ہے. ویسے تو یہ عنوان ایسا ہے کہ جس پر متعدد علماء متعدد ذاکرین خطبہ بیان کر چکے، مگر ذرا سا ہم اس عنوان کو سارے اصحاب حسین نہیں، صرف جن کا تعلق کوفے سے تھا ان کو لیا ہے. دیکھیں یہ عنوان 1 سال مکمل ہوتا ہے یا اس سے اور کئی سال لگتے ہیں. اور خدا ہم سب کو ہمت طاقت عطا کرے، خدا مجھے اور آپ کو کوفیوں میں شامل کرے. گھبرائے تو نہیں؟ میں نے پہلے اپنے آپ کو کہا ہے پھر آپ کو کہا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور یہ کوفے کی تعریف کا ایک انداز ہے جو آج تمہید میں آپ کو خبر دے رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آئیے کوفے کے لفظ پہ پہلے غور کرتے ہیں، پھر حضرت انس بن الحارث یا بن الحارث الکاہلی کی شخصیت پہ بات کرتے ہیں. آج پہلی مجلس. اور لفظ کوفہ کیا ہے؟ کوفے کی تاریخ، کوفے کی اہمیت آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں آئے گی. آج صرف لغات کی بحث کرتے ہیں. کوفہ حسین ترین لفظ ہے. اس کے 3 معنی بیان کیے گئے. معجم البلدان کو دیکھ لیجئے، یاقوت حموی نے کیا بیان کیا. لسان العرب دیکھ لیجئے، ابن منظور نے کیا بیان کیا. یا دیگر لغات مجمع البحرین دیکھ لیجئے کہ کوفے کے معنی کیا ہے. کوفے کے معنی ذلت نہیں ہے، کوفے کے معنی پستی نہیں ہے. پھر کوفے کے معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے. پہلا معنی، ایسے علاقے کو کوفہ کہتے ہیں جہاں سرکل المستدیرہ دائرے میں ریت جمع ہو جاتی ہو. جہاں ریت دائرے کی شکل میں جمع ہو جائے اس زمین کو کوفہ کہتے ہیں. پہلا معنی. دوسرا معنی کوفے کے اعتبار سے جہاں پر گیلی مٹی سوکھ جاتی ہو اور ریت کے ساتھ مل کر کنکر بن جاتے ہوں. گیلی مٹی اور ریت مل کے کنکر بن جاتے ہوں، اس سے آپ کہتے ہیں سنگ ریزہ. یعنی ایسا پتھر کہ جو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہو. سنگ پتھر، ریزہ مانے ٹوٹنے والا، سنگ ریزہ. جہاں سنگ ریزے بہت پائے جاتے ہو اسے کوفہ کہتے. تیسرا معنی کوفے کا، جہاں پر لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہوں، لوگوں کے اجتماع کو کوفہ کہتے ہیں. تو ریت سرکل بنائے تو کوفہ، سنگریزے آئیں تو کوفہ، یا لوگ جمع ہو جائیں تو کوفہ. اب آئیے یہ 3 ترجمے آپ کی خدمت میں آج آ گئے. کوفے کی تاریخ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر علاقے کی تاریخ جناب نوح علیہ السلام کی اولاد سے ملتی ہے.
جناب نوح علیہ السلام کی اولادوں نے شہر آباد کیے، علاقے آباد کیے، اور ان کے ناموں سے مختلف ممالک کے نام رکھے گئے۔ البتہ کوفے کی تاریخ میں سب سے اہم ترین جملہ میں حضرت نوح کے دور سے بیان نہیں کرتا، حضرت آدم کے دور میں چلتے ہیں۔ آدم علی نبینا علیہ السلام، آپ نے اپنی زندگی میں جس مسجد کو تعمیر کیا اس مسجد کا نام مسجد کوفہ ہے۔ آئیے حضرت آدم کے نقش پا تلاش کریں، آدم کہاں کہاں سے گزرے، یہ پورا ایک عنوان بن جائے گا۔ آدم اترے کہاں؟ سری لنکا میں۔ حوا اتری کہاں؟ جدہ میں۔ دونوں کی ملاقات کہاں؟ جبل رحمت پر۔ رات میں قیام کہاں؟ وادی مزدلفہ میں۔ شکر خدا کہاں؟ خانہ کعبہ کے صحن میں۔ توبہ کی قبولیت کہاں؟ مقام مستجار پر۔ اور کلمات توبہ کیا؟ آدم یاد ہیں، حوا یاد ہیں، ان کا جنت سے نکلنا یاد ہے، ترک اولا یاد ہے، قبولیت توبہ یاد ہے، وہ کلمات یاد کیوں نہیں ہوتے؟ پتہ چلا جو آدم کی خالص اولاد ہے اس سے یاد ہیں۔ لفظ خالص کہیں غیر خالص کو برا نہ لگ جائے۔ بات یہ کہ جو بیٹا اپنے باپ کی بات نہ مانے اسے میں کیا کہوں؟ نہ ہنجار کہوں، نہ فرمان کہوں، یا غیر خالص کہوں، کیا کہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین الا ان تب علیہ۔ اے خدا، واسطہ محمد کا، واسطہ علی کا، واسطہ فاطمہ کا، واسطہ حسن حسین کا کہ تو میری توبہ قبول کر لے۔ آدم پہ لاکھوں سلام، طریقہ سکھا گئے کہ اگر مجھ جیسا معصوم بھی خدا سے ریکویسٹ کرنا چاہے تو سفارشی نام 5 ہیں۔ دنیا والوں کو سازشی نام یاد رہ گئے، سفارشی نام بھول گئے۔ تو حضرت آدم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، آپ کے ہاتھوں سے بنائی گئی۔ یہ کوفے کی تاریخ کی ابتدا ہے۔ خدا آپ کو، ہم سب کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے، کیونکہ مسجد کوفہ مسجد حرام کے مقابلے پر، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس یا مقدس کے مقابلے پر قدیم ترین مسجد ہے۔ خطہ آدم، اس کے نقشے کو مرتب کیا جناب آدم نے، حضرت آدم۔ اور اسی اعتبار سے مسجد کوفہ میں 11 مقامات میں سے ایک مقام آدم ہے۔ حضرت آدم کی آمد روح زمین پر، اور آپ نے کوفے کی تاریخ کا آغاز کیا۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مسجد قباء سے قباء کی تاریخ کا آغاز کیا زمانہ اسلام کے اعتبار سے، ایسے جناب آدم علیہ السلام نے کوفے کی تاریخ کا آغاز کیا مسجد کے عنوان سے۔ تو خدا والے جہاں بھی آباد کرتے ہیں شہر، پہلے مسجد بناتے ہیں، محل نہیں۔ اب اگر کسی کو محل کا بڑا شوق ہو تو محل میں رہے،
انبیاء تو ہمیشہ خدا کے گھروں میں رہتے تھے. تو مسجد کوفہ کی تاریخ کا پہلا جملہ. اب آئیے اگلا جملہ. تو جملہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دور مقدس، اور آپ نے مسجد کوفہ میں اپنی رہائش گاہ بنائی. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور پھر ہم آتے ہیں آج یہاں روک کے اس عنوان کو حضرت انس کی طرف. پھر باقی باتیں کل ہوں گی انشاءاللہ اس حوالے سے. جناب نوح علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں اپنا گھر بنایا. عجیب بات، آدم نے بنائی مسجد اور نوح نے بنایا اپنا گھر، دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے کہ نبی کے گھر والے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں مسجد میں رکھا جا سکے. اور اگر کوئی اس میں سے اس قابل نہ رہے تو خدا خود ہی فیصلہ کر دیا کرتا ہے. زمانہ زیادہ زحمت نہ کرے، اتنا سمجھ لے کہ جو مسجد میں بقا رکھتے ہیں وہی اہل بیت ہیں. جو مسجد میں بقا نہ رکھ سکے سب ہوں گے مگر وہ اہل بیت نہ ہوں گے. اہل بیت کی محبت میں صحابی رسول، ان کے نام میں کچھ اختلاف کیا بعض لوگوں نے، اور بعض نے ان کی صحابیت سے انکار کیا. گرچہ معتبر تواریخ نے انہیں صحابہ میں شامل کیا، عظیم صحابی ہیں، اور ایسے صحابی کہ 2 جنگوں میں خاص تذکرہ ہے اس کا، انس بن الحرس الکاہلی کا. 2 جنگیں کون سی؟ ایک ابتدائی جنگ اور ایک اختتامی جنگ، یعنی بدر اور حنین. جنگ بدر میں شامل تھے اور جنگ حنین میں. اللہ کے رسول کے اصحاب میں شامل تھے. سوچئے گا، جو بدر میں شامل ہوا ہو، حنین میں شامل ہو، بیچ میں غیب کہاں ہو گیا ہو؟ یہ مورخین کی عصبیت ہے کہ جس کو دیکھتے تھے کہ اس کا جھکاؤ آل محمد کی طرف ہے، اس طرف سے اپنے قلم کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. کوئی نہ کوئی اختلاف لا کر اس کو نکال دیا کرتے تھے. یہ صحابی رسول. اس کے بعد ان کا تذکرہ خاص اس مقام پر جنہیں اصحاب صفہ کہتے ہیں. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کے لیے ایک کہہ لیں آج کل کے ماحول میں کیا نام دوں، اسے یہ کہوں کہ اللہ کے حبیب نے دسترخوان کھول دیا تھا. ایک آج کل جیسے دسترخوان بن گئے، فلاں چورنگی پر دسترخوان ہے، فلاں چورنگی پر دسترخوان بنا ہوا ہے. یا احساس پروگرام تھا کبھی ہمارے یہاں. اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب جو آئے تھے مدینے سے باہر سے، ان تمام کے لیے ایک اہتمام کیا تھا. جو آئے تھے فیملی کے ساتھ، ان کو تو مدینے کے رہنے والوں نے اپنا آدھا گھر دے دیا. کہ فیملی کہاں رہتی؟ اگر 2 کمرے تھے، ایک کمرہ مہاجر کو ملا، ایک انصار کے پاس رہا. حوصلہ چاہیے. قبلہ مکان لینا آسان ہے، مکان دینا آسان نہیں ہے. ارے ہم تو کسی کو برابر میں جگہ نہیں دیتے، مکان کیا دیں گے؟ جیسے ہی کوئی قریب آیا ہم اور کھل کے بیٹھ گئے. پتہ نہیں بعد میں کیا ہوا، کووڈ کا زمانہ ہے، مجمع اتنا بھر جائے گا تو بھیا پاؤں سیدھا کرنا مشکل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں دماغ سیدھا کر لیں،
جسم تو اللہ سیدھا بناتا ہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آئیے غور کیجئے. انس بن حارث الکاہلی کو اصحاب صفہ میں لکھا. یہ صفہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جن کی فیملی ابھی نہیں آئی تھی، جو اکیلے تھے. اللہ کے رسول نے ان سب کو اپنا مہمان بنایا، اور ایسے مہمان بنایا کہ چونکہ گھر میں گنجائش نہیں تھی تو اپنے گھر کے باہر ایک چبوترا بنوا کے اس پر ان کو رہائش کی اجازت دے دی. آپ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کو ڈیلی بیسس پر روزانہ ایک مد کھجور دی جاتی تھی. روٹی سالن نہیں ملتا تھا بھائی. اللہ کے رسول کے اصحاب وہ صفہ والے وہ دن اور رات میں صرف کھجور کھاتے تھے. یہ غربت کا زمانہ ہے. یوں کہہ لیجئے کہ پیغمبر کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. جو مصطفیٰ کی محبت میں سب چھوڑ کے کھجور کھا لیں تو پھر ہم اور آپ مولا حسین کی محبت میں ذائقے چھوڑ کے کیوں نہ سادہ کھانا کھا لیں. ہر روز ایک مد ہر صحابی کو ملتی تھی. میں کہتا ہوں ابھی خیبر فتح نہیں ہوا کہ خیبر میں ذوالفقار کا صدقہ مل جائے. ابھی تو فاطمہ کی ماں کا صدقہ مل رہا ہے. جب خیبر فتح ہوگا تب دیکھا جائے گا. ابھی تو بہت دور کا مسئلہ ہے. پھر اللہ کے حبیب کہیں سے کھانا اگر آ جاتا تھا تو رات کے کسی پہر میں کسی نے کھانا پہنچا دیا، کہیں سے کوئی عمدہ کھانا آپ تک آ گیا، آپ آتے تھے اور 10 آدمیوں کو اٹھاتے تھے. کیوں؟ کہ اس چبوترے پر 400 آدمی تک سوئے ہیں میکسیمم. سوچئے گا 400 افراد صحابی، ان کے نام کیوں نہیں آتے جو آل محمد کے وفادار تھے؟ ان میں سے یہ بھی. تو پیغمبر 10 آدمی کو اٹھاتے تھے تاکہ سب کی نیند خراب نہ ہو. تب کھانے کے انتظام میں نہ اٹھ کے بیٹھ جائیں. 10 کو کھلایا، انہیں سلا دیا، بالکل جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ. اور پھر آپ آ کے بیٹھ جاتے تھے، مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے. تو یہ انس بن حارث الکاہلی پیغمبر کے اتنا قریب تھے صفہ کے عنوان میں. اور صفہ کے افراد کے لیے 2 کے نام خاص ملتے ہیں جو بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. ایک سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک عبداللہ ابن جعفر. ان دونوں کو دیکھ کر اصحاب صفہ تو بس سمجھتے تھے اب تو کوئی عمدہ کھانا آ گیا، حسین آ گئے. جب حسین آئے تو کھانا بھی حسین لگتا ہے. اصحاب صفہ میں انس بن حارث الکاہلی کا نام. ان کی روایات میں سے ایک روایت خاص طور سے، اور یہ بشارت ہے. بشارت کہیں یا غیب کی خبر کہیں؟ کیا خبر غیب؟ مخبر صادق ہیں انس، جن کے نام کا ترجمہ ہے انس اور محبت کرنے والا. باپ کا نام الحارث یا حارث، زراعت کرنے والا، زمین کھودنے والا. الکاہلی، یہ کاہلی اردو کا نہیں ہے، عربی کا لفظ ہے. یہ قبائل کے ناموں کی بنیاد پر ہے. ویسے کہولا کہتے ہیں بڑھاپے کو، اور کہولا تم سے کاہل ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب کی صحابی کیا خبر لے کر آئے؟ سوچتا ہوں صحابہ پیغمبر کے لیے اس سے بڑا شرف اور کیا تھا
کہ بس ہو گئے مصطفیٰ والے. اب کیا کربلا اور کیا غیر کربلا. جنگ بدر اور جنگ حنین تک جو پیغمبر کے ساتھ رہا، اس سے اب کربلا جانے کی کیا ضرورت تھی. ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی، اگر آپ کوئی بڑا کام کر لیں تو چھوٹے کام آپ کے لیے معمولی ہو جاتے ہیں. سلام ہو ان شہدائے کربلا پر، خاص انس بن الحرث الکاہلی پر، جن کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کے سلام کرتے. السلام آپ فرماتے ہیں علی انس بن الحرث الکاہلی شرفن علی شرفن، ان کے لیے شرف کے بعد شرف ہے، صحابیت بھی ہے اور کربلا میں نصرت ایمان بھی ہے. یہ کوفے کے رہنے والے تھے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا خدا مجھے اور آپ کو کوفی بنائے کہ انس جیسے کوفی صحابی رسول. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان سے کہ سمے تو ان رسول اللہ، میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، جو ان کے انکار کرنے والے ہو کہتے نہیں وہ تو انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، بن حارث سے. سمے تو ان رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا. صحابی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کسی اور کا نام بیچ میں نہیں لاتا. میں نے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فرمایا ان ھذا ابنی الحسین، پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک یہ میرا بیٹا حسین ابنی الحسین، یقتل بارض، قتل کیا جائے گا ایک ایسی زمین پر، یقال لہا کربلا، جسے کربلا کہا جائے گا. فمن شہد ذالک منکم، اب تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو، فلینصرہ، اسے چاہیے حسین کی نصرت کرے. ایک بات دعوت فکر کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث پیغمبر کی ایسی کہاں ملے گی جو کسی ایک صحابی نے سنا ہو. صرف پیغمبر بیان کرتے تھے. ہاں مولا کائنات کی بات تو الگ ہے، عام اصحاب کی بات کر رہا ہوں. جب پیغمبر بیان کرتے تھے تو یا خطبہ دیا کرتے تھے یا کھڑے ہو کے بیان کرتے تھے. شکل وعظ ہے، شکل اجتماع ہے. تو تمام اصحاب میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے سنا کہ حسین کربلا میں قتل کیا جائے. اب چاہیے اس کو جو اس وقت موجود ہو حسین کی مدد کرے. بس عزیزو، اللہ کے رسول کی حدیث سننا، پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو حسین تک پہنچانا، یہ کوفے سے نکل کر کربلا پہنچے. اور کربلا میں امام کی خدمت میں ان کی عمر کے بارے میں اختلاف. جب کوئی صحابی یا رسول ہوگا تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کربلا کا واقعہ پیش آیا 61 ہجری میں. پیغمبر کب شہید ہوئے؟ 11 ہجری میں. 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. تو لا محالہ جب کوئی بھی ناصر حسین صحابی رسول ہوگا تو اس کی عمر 50 برس سے یقیناً زیادہ ہو، اس سے کم نہیں ہو سکتی، ورنہ صحابی نہیں ہوگا. پھر
کہتے ہیں کہ انس بوڑھے ہو چکے تھے. بعض کہتے ہیں اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھکی ہوئی تھی. امام کی خدمت میں، امام کی محبت میں انہوں نے واز بھی کیا. جب لشکر یزید نے پانی بند کر دیا، انہوں نے امام سے لی اجازت، بولا اگر آپ کہیں تو میں ان سے آگے بات کرتا ہوں، ان کو واز کرتا ہوں. فرمائی جائیے. یہ پہنچے اور جملہ ارشاد فرمایا کہ قوم تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ فرات تمہارے سامنے ہے. عجیب جملہ ہے. اس فرات سے کلب بھی ہیں، خنزیر بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، آل محمد میں بھی ہیں. اللہ. کبھی اگر ہم تاریخ کربلا پوری پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کس کس نے کیا جملے. ایک سے زیادہ اصحاب جو خطیب تھے، جنہوں نے باقاعدہ مجلس پڑھی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے. تو معلوم جواب کیا ملا؟ جواب دیا لشکر یزید نے، کسی شخص نے، کہ تم اور آل محمد تو موت کے گھونٹ پیو، تمہیں یہ فرات کا پانی نہیں مل سکتا. قطرہ قطرہ تم اب اپنی موت پیو، اپنی ہلاکت پیو. یہ کہہ کر انس واپس پلٹ آئے کہ یہ شیطان کا گروہ ہے، اسے واز نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. پھر کیا شوق شہادت ہے مولا کی خدمت میں. اچھا اگر بوڑھے ہیں تو کیا ایسا نہیں کہ بوڑھوں کو شہادت سے استثناء مل گیا ہو؟ آپ بوڑھے بیٹھ جائیے، آپ چل نہیں سکتے، آپ پھر نہیں سکتے. عجیب بات تھی، کربلا میں کسی شہید کو بیٹھنے کا شوق نہیں تھا. ہر شہید اس بات پہ روتا تھا کہ مجھے اجازت کب ملے گی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے اصل مطلب حیات نہیں ہے، شہادت ہے. نہ بوڑھوں نے اپنے آپ کو بڑھاپے کا بہانہ دیا. رونے والوں عجیب بات ہے، خدا کی بارگاہ میں جب کوئی انسان ضعیف ہو جائے تو نماز بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے. سلام ہو ان ضعیفوں پر جو حسین کی نصرت سے بیٹھے نہیں، بلکہ جب کمر سیدھی نہ ہو سکی. رونے والوں، میں نے ابھی سر سے امامے کو اتارا ہے نا مصائب پڑھنے کے لیے، جیسے کہ علماء کرتے. انس نے اپنے سر کے امامے کو اتارا. میں سوچتا تھا کہ امامے کا استعمال یہاں کیا ہوگا، امامے کا استعمال یہاں پر کیا ہوگا. انس نے امامہ کھولنا شروع کیا اور کھول کر اپنی کمر کے لیے پٹکا بنا لیا. اجرکم اللہ. رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. انس ہیں اپنی کمر کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے. اور ایسا ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ گاؤں دیہات میں اور آج کل شہروں کے اعتبار سے کمر کی بیلٹس ملتی ہیں باندھنے کے لیے جو کمر سیدھا کرتی ہیں آدمی کی. کہتے ہیں ان کے چہرے پر جھرریاں پڑ چکی تھیں اور اس حد تک تھیں کہ ان کی پیشانی کی کھال ان کی آنکھوں پر بھووں کے ساتھ گری رہتی تھی تو دکھائی کم دیتا تھا. اپنے جیب سے رومال کو نکالا اور نکال کر اپنی پیشانی کی کھال کو اوپر باندھا کہ تاکہ سامنے لشکر دکھائی دے. ہائے حسین. اس لیے زہرا کا لال اپنے اصحاب کو یاد کیا کرتا تھا. رونے والوں، ایک جملہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب
جناب زینب علیہ نے امام سے فرمایا تھا بھیا آپ نے اپنے دوستوں کو آزما تو لیا ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. امام نے عجیب جواب دیا تھا, کیونکہ میرا عنوان یہی ہے. امام کا جواب تھا بہن میرے اصحاب وہ ہیں کہ جنہیں شہادت کا ایسے شوق ہے جیسے کسی بچے کو ماں کے سینے کا شوق ہوتا ہے. اللہ اکبر, وہ سخت ترین جملہ ہے, یعنی وہ جملہ جو مولائے کائنات نے فرمایا تھا کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے بچہ شیر مادر دسترخوان مادر سے کرتا. وہ جملہ امام نے فرمایا اپنے اصحاب کے لیے. ہائے رونے والو, کسی طرح خبر پہنچ گئی. خبر کس نے پہنچائی؟ پہنچانے والا کون تھا؟ نافع بن ہلال. اور پہنچے حبیب کے پاس. حبیب بیٹھے مصلی پر, کہنے لگے فریاد کر کے تم نمازیں پڑھ رہے. حبیب نبی زادیاں پریشان ہیں. حبیب انہیں یقین تو دلا دو کہ امام کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. حبیب نے سارے اصحاب کو بلا لیا. سب کے سب خیمہ زینب کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے. دستے ادب جوڑ کے کہتے تھے نبی زادیوں اگر ہماری وفا پہ یقین نہ ہو تو ہم صبح ہونے سے پہلے اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ دیں. کیا دعائیں جناب زینب نے دی ہوں, کن الفاظ میں بی بی نے آپ کو یاد کیا ہوگا. لیکن اے انصاران حسین, اس وقت کہاں تھے جب زہرا کا لال خیمے سے ایسے برآمد ہوا کہ کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے, کوئی سوار کرانے والا بھی دکھائی نہ دیتا تھا. نہ لشکر نہ سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. امام نے اپنے چاہنے والوں کو آواز دینا شروع کی. کبھی حبیب کو پکارا, کبھی ابن اوسجا کو پکارا, کبھی زہیر کو پکارا. شہیدوں کے لاشیں تڑپتے جاتے تھے. کہتے جیسے ہی جملہ سنا جناب زینب خیمہ زینب کے پردے کے پیچھے سے فرماتی تھی بھیا اگر اجازت ہو تو بہن باہر آ جائے آپ کو سوار کرانے کے لیے. رونے والوں میں سوچتا ہوں مولا خود سوار کیوں نہیں ہو پا رہے تھے. تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہو, اسے آنکھوں سے دکھائی نہ دیتا ہو, وہ گھوڑے پہ سوار کیسے ہو. جناب زینب سے فرمایا بہن تم ابھی نہ نکلنا, ہم اکیلے سوار ہو جائیں گے. اجرکم اللہ. رونے والو یہ غربت مولا حسین کی تھی نا, اور 11 محرم کو یہی غربت تھی کہ جب قافلہ کربلا سے اسیر بنا کے لے جایا جا رہا تھا. مجھے احساس ہے کہ آپ بہت رو چکے ہو. جب سے محرم کا چاند دکھائی دیا تب سے حسین کو روئے جا رہے. خدا کرے کہ سانس جب تک رہے تب تک آنکھوں میں آنسو رہے. کوئی ایسا وقت نہ ہو جو حسین کو یاد نہ کر سکو. وہاں مصیبت 11 محرم کربلا میں قیامت کا عنوان تھا. رونے والوں کربلا معلی میں خاص طور سے شب 11 منائی جاتی ہے لیلۃ الوحشہ کے نام سے. تنہائی کی رات تھی اہل بیت کی. وہ رات کیسے گزاری تھی؟ 11 محرم کی شب تھی. 11 محرم کا دن قیامت کا دن تھا.
اور اس طریقے سے اہل بیت کے اسیروں کا انتظام کیا جا رہا تھا کہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ ہر ایک لاش کے پاس اس کی وارث بیوی رخصت ہونے کے لیے آئی تھی۔ رونے والوں، کوئی ماں اپنے جوان کی لاش کو چھوڑنے پہ تیار نہ تھی۔ کیا ستم کیا، تازیانہ اٹھایا، اور بیویوں کو، رونے والوں جب کسی کا جوان بیٹا مر جائے اور ماں بیٹے کی لاش پہ روئے تو اسے کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ اسے پانی پلاتے ہیں، ارے اس کے سر پہ چادر رکھ دیتے ہیں، اس کے محرم کو بلا کے اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ ہائے کربلا، ایک ایک بیوی کو تازیانوں کی شدت سے ہٹایا گیا۔ وہ مصیبت، میرا دل کہتا ہے ماں کو مارا جاتا تھا، لاش تڑپ جاتی تھی، ماں فریاد کرتی تھی، بیٹا علی اکبر میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتی، بیٹا تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، رونے والوں، ہائے میرا مولا، کس وقت میں جناب زینب کبریٰ کے لیے یہ امتحان تھا کہ تمام بیویوں کے لیے حکم تھا کہ ایسے اونٹوں پہ سوار کیا جائے۔ اب مولا حسین سوار نہیں ہو پا رہے تھے، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی تھی۔ جناب زینب کبریٰ تمام بیویوں کو سوار کرانے کے لیے ایسے اونٹ لائے گئے جن پر محمل نہیں ہے، جن پر اماری نہیں ہے۔ اور اے رونے والوں، اونٹ کی سواری آسان نہیں ہوتی بغیر محمل کے، بغیر اماری کے کیسے کوئی سوار ہو بیوی؟ اس لیے جب لشکر یزید نے آگے آنا چاہا، علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، فرماتی ہے کوئی قریب نہ آنا، ہم اپنی بیویوں کو خود سوار کریں گے۔ ایک ایک کا بازو تھاما، رونے والوں دل کہتا ہے اے بی بی، جیسے شب شام غریبہ میں بچوں کو سنبھالا، ایسے 11 محرم کو بیواؤں کو سنبھالا۔ رونے والوں ایک ایک کا بازو تھام کے بٹھاتی جاتی ہیں، روتی جاتی ہیں۔ ہائے جناب ام کلثوم کو بٹھایا، ام لیلا کو بٹھایا، ام فروہ کو بٹھایا، جناب رباب کو بٹھایا۔ ایسے میں اما فضہ بہت کوشش کر رہی تھی، شہزادی آپ زحمت نہ کیجیے۔ شاید اما فضہ کو خیال تھا کہ اگر مجھے بھی بٹھا دیا تو زینب کو کون سوار کرائے گا؟ فرمایا اماں آج زینب سب کو سوار کرائیں گی۔ اما فضہ کا بازو تھام کر بٹھا دیا۔ رونے والوں آخری بیوی ہے اما فضہ جنہیں جناب زینب نے سوار کرا دیا ہے۔ اب کوئی اور باقی نہ رہا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، بیوی کو سوار ہونا۔ رونے والوں آپ کو اندازہ ہے بغیر سہارے کے کوئی سوار نہیں ہو سکے گا۔ ایک مرتبہ علقمہ پہ نگاہ چلی گئی، آواز آئی نا خل عباس، اے میرے بھائی عباس کہاں رہ گئے؟ ارے جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا، آؤ بھیا کہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں پکارا تو عباس کو تھا، اچانک زنجیروں کی، ہتھکڑی بیڑیوں کی آواز ابھری۔ اب جو پلٹ کے دیکھا بیمار بھتیجا، ارے جناب زینب کے قریب فرماتے تھے پھپھی اماں اگر چچا نہ رہے، اگر بھیا علی اکبر نہ رہے، اگر بابا نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا تو ہے، ارے یہ سوار کرائے گا۔ واہ غربتا
زینب کو سید سجاد سوار کراتے جاتے تھے. بس میں ایک جملہ کہوں گا مولا عباس کی خدمت میں. مولا آپ نے سوار کرایا تھا مدینے سے, لیکن مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں تھی. آئے مولا آپ کے گلے میں توق نہ تھی. آئیے آپ کا شہزادہ, آپ کی آنکھوں کا نور, زمانے کا امام زینب کو سوار. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما.